السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 22 جمادی الاولیٰ، دن سنیچر ہے اور انگریزی تاریخ 17 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ بجلی چوری کرنے پر 18 سال قید کی سزا، سپریم کورٹ کی پھٹکار۔ سپریم کورٹ نے بجلی چوری کے معاملے میں ایک شخص کو 18 سال کی سزا سنانے کے نچلی عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے سزا کو کم کر کے 2 سال کر دیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے نچلی عدالتوں کی جانب سے مناسب فیصلہ نہ دینے پر برہمی کا اظہار بھی کیا۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش کے اکرام نامی شخص کو 2019 میں بجلی چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں ان کے خلاف کل 9 مقدمات درج کیے تھے۔ 2020 میں ان مقدمات کی تحقیقات کرنے والی ٹرائل کورٹ نے اکرام کو تمام 9 مقدمات میں قصوروار پایا اور مجموعی طور پر 18 سال قید کی سزا سنائی۔ اکرام نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تاہم ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، جس کے بعد اکرام نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ نے جمعے کو اس درخواست کی سماعت کی۔ بینچ نے ہائی کورٹ اور نچلی عدالتوں کے فیصلوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ ایسے درخواست گزاروں کے دکھ کو سننے کے لیے کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ کیس چھوٹا ہے یا بڑا یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، مگر کیا کسی شخص کو بجلی چوری کرنے پر 18 سال کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ کیا یہ قتل کا جرم ہے؟ ایسی صورت میں اگر ملزم کی سزا میں کمی نہ کی جائے تو یہ اس کے حقوق چھیننے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کم از کم ہائی کورٹ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ملزم کو مناسب انصاف نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے ملزم کی 18 سال کی سزا کو کم کر کے 2 سال کر دیا اور ان مقدمات میں اس کے لیے ایک ساتھ سزائیں سنانے پر رضامندی ظاہر کی۔ کیونکہ ملزم ان مقدمات میں 2 سال سے زیادہ کی سزا مکمل کر چکا ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ملزم کے لیے جیل سے نکلنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ عدالت کا مولانا بدر الدین اجمل کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم۔ آسام کی ایک عدالت نے گوہاٹی پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ لوک سبھا کے رکن مولانا بدر الدین اجمل کے خلاف ہندو مرد و خواتین کے بارے میں مبینہ طور پر متنازع تبصرے پر FIR درج کرے۔ آسام جاتیہ پریشد کے نائب صدر دولو احمد کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ پرنجیت ہزاریکا نے گوہاٹی کے ہاتھی گاؤں پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج سے FIR درج کرنے کو کہا ہے۔ واضح ہے کہ مولانا بدر الدین اجمل نے 1 ہفتے پہلے کہا تھا کہ مسلمان مرد 21 سال کی عمر میں شادی کر لیتے ہیں، جبکہ ہندو مرد 40 سال کی عمر تک غیر شادی شدہ رہتے ہیں تاکہ کم از کم 3 خواتین سے غیر قانونی تعلقات استوار کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کے بچے کم ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل نے ہندوؤں کو مشورہ دیا تھا کہ جس طرح مسلمان صحیح عمر میں شادی کرتے ہیں، اگر ہندو لڑکیاں بھی 18-20 سال کی عمر میں شادی کر لیں تو ان کے صحت مند بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مولانا بدر الدین اجمل کا یہ بیان بعد میں وائرل ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے اس پر معافی مانگتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کسی شخص کو نشانہ نہیں بنایا اور ہندو کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن یہ موضوع بحث بن گیا ہے اور مجھے اس کے لیے افسوس ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ مہوا موئترا نے BJP سے پوچھا، اب اصلی پپو کون ہے؟ ترنمول کانگریس MP مہوا موئترا نے اقتصادی اشاروں اور معیشت کو سنبھالنے کے سرکار کے طور طریقوں کو لے کر سرکار کو نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ اب اصلی پپو کون ہے۔ مہوا موئترا نے کہا کہ ED کا استعمال اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کو ہراساں کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جانا چاہیے کہ ED کے معاملوں میں سزا کا فیصد کتنا ہے؟ کیا صرف لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس ایجنسی کا استعمال ہو رہا ہے؟ اصلی پپو کون ہے؟ مہوا موئترا کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے گزشتہ جمعے کو ایک سوال کے جواب میں ایوان میں بتایا تھا کہ پچھلے 9 سالوں میں لاکھوں لوگوں نے انڈیا کی شہریت ترک کر دی ہے۔ مہوا موئترا نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ شہریت چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت میں 2014 سے لے کر گزشتہ 9 سالوں میں انڈین شہریت ترک کرنے والے بھارتیوں کی کل تعداد 12.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کیا یہ صحت مند
اقتصادی ماحول یا صحت مند ٹیکس کی علامت ہے۔ اب پپو کون ہے؟ مہوا موئترا نے کہا کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، حکومت کی نااہلی پر سوال اٹھانا ہمارا حق ہے، جواب دینا حکومت کا فرض ہے، وہ کھسیانی بلی کی طرح برتاؤ نہ کرے۔ ہماچل پردیش کے انتخابی نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکمراں پارٹی یعنی بی جے پی کے صدر اپنی آبائی ریاست کو نہیں بچا سکے، انہیں وہاں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب اصلی پپو کون ہے؟ واضح ہے کہ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کا تعلق ہماچل پردیش سے ہے۔ مہوا موئترا نے کہا کہ سرکار وہ ہونی چاہیے جو مضبوط اخلاقیات، مضبوط امن و امان اور مضبوط معیشت کو یقینی بنائے۔ سال 2017 سے 2021 کے درمیان جہیز کی وجہ سے ہر دن 20 موتیں ہوئیں۔ ملک میں 2017 سے 2021 کے بیچ جہیز کی وجہ سے لگ بھگ ہر دن موت کے تقریباً 20 واقعات رپورٹ ہوئے اور اتر پردیش میں ہر دن جہیز کی وجہ سے سب سے زیادہ 6 موت کی خبر آئی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے کمار مشرا نے راجیہ سبھا کو ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ 2017 سے 2021 کے درمیان ملک میں جہیز کی وجہ سے موت کے 35,493 معاملوں کا پتہ چلا۔ مشرا نے مزید بتایا کہ ان 5 سالوں کے دوران اتر پردیش میں جہیز کی وجہ سے روزانہ سب سے زیادہ 6 موتیں رپورٹ ہوئیں۔ اتر پردیش کے بعد بہار واحد دوسری ریاست تھی جہاں جہیز کی وجہ سے ہونے والی اموات کے کیس 4 ہندسوں میں درج کیے گئے، یعنی 1000 کیس۔ میٹرو سٹیز کی بات کریں تو دہلی میں جہیز کی وجہ سے موت کے 136 معاملے درج کیے گئے جو اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ دوسرے سب سے زیادہ کیس لکھنؤ میں 51 درج کیے گئے، اس کے بعد جے پور میں 34 معاملے درج کیے گئے۔ ہندو خاتون کے مسلم شخص کے ساتھ سفر پر بجرنگ دل نے تنازع کھڑا کر دیا۔ بس میں نوجوان ہندو خاتون کے مسلم شخص کے ساتھ سفر کرنے پر بجرنگ دل کے بھگوائی کارکنوں نے اعتراض کرتے ہوئے ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہ واقعہ فرقہ وارانہ طور پر حساس کنڑ ضلع میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق خاتون اپنے دوست کے ساتھ بس میں منگلورو سے بنگلورو کا سفر کر رہی تھی۔ اس کی اطلاع ملنے پر بجرنگ دل کے کارکنوں نے منگلورو کے پمپ ویل علاقے کے قریب بس روکنے کی کوشش کی، تاہم جب وہ بس کو نہ روک پائے تو کلاٹکا ٹاؤن میں دیگر ارکان کو اس کی اطلاع دے دی، جنہوں نے جمعرات کو نصف شب کلاٹکا کے قریب داسا کوڑی پر بس روکی۔ بس کے رک جانے کے بعد ان بھگوائی کارکنوں نے خاتون اور مرد کے ایک ساتھ سفر کرنے پر سوال کیا۔ بھگوائی کارکنوں نے خاتون کو ڈانٹا اور دونوں کو بس سے نیچے اترنے کو کہا۔ بعد ازاں بنٹوال پولیس کو اطلاع دی گئی جس نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر دونوں کو بحفاظت اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس ضلع میں 2 ہفتوں کے اندر بھگوائی اخلاقی پولیسنگ کا یہ 6واں واقعہ ہے۔ بجرنگ دل کے کارکنوں سے خاتون کی بحث کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ پولیس نے خاتون کے والدین کو طلب کیا اور خاتون کو ان کے ساتھ گھر بھیج دیا گیا۔ پولیس اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ چین مسلسل جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور یہاں حکومت سو رہی ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کے 100 دن مکمل ہونے پر راہل گاندھی نے جمعے کو جے پور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین مسلسل جنگ کی تیاری کر رہا ہے جبکہ حکومت اسے سمجھنے کے بجائے سو رہی ہے۔ راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کے دوران حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین پر کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے 2000 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا، ہمارے 20 فوجیوں کو شہید کیا، اروناچل پردیش میں ہمارے فوجیوں کو مار رہا ہے، لیکن میڈیا خاموش ہے اور ایک سوال بھی نہیں پوچھ رہا۔ دوسری جانب کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے ہفتے کو اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ چین ملک میں گھس آیا ہے اور سرحد کے ساتھ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل علاقوں میں تعمیراتی کام کر رہا ہے، لیکن مودی سرکار اس کے بارے میں بحث کرانے کو تیار نہیں ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے مزید کہا کہ شمال مشرقی سرحد پر اسٹریٹجک اہمیت کے حامل علاقوں میں چین جس طرح اپنی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے تشویشناک ہے اور حکومت کو اس پر ملک کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ ملکارجن کھڑگے نے گزشتہ روز بھی اس معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں ایوان میں سرحد پر ہونے والے تصادم پر بولنے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، چیئرمین کی طرف سے دیے گئے حقوق کے تحت میں نے سرحد پر ہوئے تصادم کا مسئلہ ایوان میں اٹھایا لیکن مجھے بولنے نہیں دیا گیا۔ وہیں میڈیا کے ایک دھڑے نے کہا کہ میں نے بغیر نوٹس دیے سوال پوچھنا چاہا جبکہ ایوان نے مجھے اجازت دی تھی۔
بلاول بھٹو زرداری کا مودی کو گجرات کا قصائی کہنے پر آج ملک گیر احتجاج۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے انڈیا کے وزیر اعظم کو گجرات کا قصائی کہنے اور ان کے انڈیا کے وزیر خارجہ کے بیان پر دیے گئے رد عمل کے بارے میں گزشتہ روز سے پاکستان اور انڈیا دونوں میں خوب بات چیت ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے اس بیان نے حکمراں طبقے بی جے پی کو مشتعل کر دیا ہے۔ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اس بیان پر سخت تنقید کی گئی ہے اور سنیچر کو ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ بی جے پی کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیان انتہائی مذموم اور شرمناک ہے اور آج کے دن انڈیا کے ہاتھوں شکست کے پاکستان کے درد کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کا بیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز اور القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی مہمان نوازی کرنے کے بیان کے بعد سامنے آیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس بریفنگ کے دوران اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی آج انڈیا کا وزیر اعظم ہے جس پر وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق بلاول بھٹو کے اس بیان پر جہاں بی جے پی کی جانب سے باضابطہ مذمتی بیان جاری کیا گیا وہیں سوشل میڈیا پر دونوں ممالک میں اس بارے میں گرما گرم بحث جاری ہے اور صارفین اپنے اپنے انداز میں اس بارے میں رد عمل دے رہے ہیں۔ 11 مجرموں کی رہائی کے خلاف بلقیس بانو کی نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ سے خارج۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کی اس نظر ثانی درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے مئی میں دیے گئے عدالت عظمیٰ کے اس حکم کو چیلنج کیا تھا جس میں گجرات حکومت کو 1992 کے جیل قوانین کے تحت 11 مجرموں کو رہا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا کہ مجرم کی درخواست پر اسی ریاست میں غور کیا جا سکتا ہے جہاں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ اب چونکہ بلقیس بانو کیس گجرات سے متعلق ہے اس لیے اس کیس کے مجرموں پر حکومت گجرات نے سزا کم کرنے کا فیصلہ لیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں الہ آباد ہائی کورٹ نے مولانا کلیم صدیقی کیس میں بھی 5 ملزمان کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ اس تعلق سے سوشل میڈیا کے توسط سے خبر دیتے ہوئے ایڈوکیٹ اسامہ ندوی نے لکھنؤ سے بتایا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے عمر گوتم، صلاح الدین، راہل بھولا، سلیم ڈرائیور اور عبداللہ عمر کی ضمانت کی عرضی کو میرٹ پر خارج کر دیا ہے۔ گودھرا معاملے میں تاحیات سزا یافتہ فاروق کو 17 سال بعد ضمانت۔ 2002 کے گودھرا ٹرین آتش زدگی معاملے میں قصوروار ٹھہرائے گئے لوگوں میں سے ایک فاروق کو سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز ضمانت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق گجرات حکومت کی طرف سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت میں کہا کہ یہ یعنی گودھرا ٹرین آتش زدگی معاملہ سب سے بہیمانہ جرم تھا جس میں خواتین اور بچوں سمیت 59 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اس لیے قصورواروں کی اپیل جلد از جلد سننے کی ضرورت ہے۔ تشار مہتا نے مزید کہا کہ فاروق سمیت کئی دیگر لوگوں کو سابرمتی ایکسپریس کے کوچ پر پتھراؤ کرنے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ تشار مہتا کا یہ بھی کہنا تھا کہ عام طور پر پتھراؤ کرنا معمولی قسم کا جرم ہے لیکن مذکورہ معاملے میں ٹرین کے کوچ کو بولٹ کیا گیا تھا اور یہ یقینی بنانے کے لیے پتھراؤ کیا گیا تھا کہ مسافر باہر نہ آ سکیں۔ تاہم چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ نے فاروق کی طرف سے پیش ہوئے وکیل کی دلیل پر توجہ دیتے ہوئے اور اب تک جیل میں گزاری گئی مدت کو دیکھتے ہوئے ضمانت دے دی۔ بتاتے چلیں کہ گودھرا ٹرین آتش زدگی معاملے کے کئی قصورواروں کی سزا کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ آدھار کارڈ لنک نہ کرانے والے لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے نہیں ہٹائے جائیں گے۔ ووٹر آئی ڈی سے لنک کرنے کے لیے اپنا آدھار نمبر شیئر نہ کرنے والے لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے نہیں ہٹائے جائیں گے، یہ عمل مرضی پر موقوف ہے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں پوچھے گئے ایک سوال پر حکومت کے اس جواب سے کروڑوں لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کو لوک سبھا میں ایک سوال کے جواب میں معلومات دیتے ہوئے وزیر قانون کرن رجیجو نے کہا کہ ووٹر آئی ڈی کے ساتھ آدھار کو لنک کرنا مرضی پر موقوف ہے اور فارم 6 بی میں آدھار کی تصدیق کے لیے ووٹر سے رضامندی حاصل کی جاتی ہے جسے حال ہی میں متعارف کرایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ اپنا آدھار نمبر شیئر نہیں کرتے ہیں ان کے نام ووٹر لسٹ سے نہیں ہٹائے جائیں گے، یہ عمل مرضی پر موقوف ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اس سال جون میں
کانپور میں تشدد کے ایک اہم سازشی کے الزام کے تحت گرفتار کیے گئے مختار عرف بابا بریانی کو کانپور جیل ضلع سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ مختار اس سال 3 جون کو کانپور میں ہوئے تشدد کے سلسلے میں 22 جون سے ضلع جیل میں قید تھے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ بی ڈی پانڈے نے بتایا کہ مختار عرف بابا بریانی کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف درج تمام مقدمات میں انہیں مشروط ضمانت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔